السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ابھی ہم انشاءاللہ سنن ابی داؤد کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 سنن ابی داؤد جلد ثانی، باب ما یجوز من السن فی الضحایا کی آخری حدیث، اور اگلا باب ما یکرہ من الضحایا انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو آداب اور سنت کی رعایت رکھتے ہوئے اور پورا یقین کرتے ہوئے سیکھنے، عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ ابھی کتاب کھولیے، باقاعدہ سبق کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ وبہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن الشعبی عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم۔ فقام ابو بردة بن نيار رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا رسول اللہ واللہ لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم۔ فقال ان عندي عناقا جزعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن احد بعدك او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عازب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خطبنا ہمیں خطبہ دیا، یعنی بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن نماز عید سے فراغت کے بعد۔ فقال، پھر آپ علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، یعنی کیا مطلب ہماری نماز پڑھی؟ کہ جو آدمی ہماری طرح پہلے عید کی نماز پڑھے، و نسکنا، اور پھر اس کے بعد قربانی کرے ہماری قربانی کی طرح، فقد اصاب النسک، تو اس نے قربانی کو پا لیا، یعنی اس کی قربانی درست ہو گئی۔ ومن نسکا، اور جس نے قربانی کی قبل الصلاۃ، نماز عید سے پہلے، فتلک شاۃ لحم، تو یہ جو ذبح کرنا ہے یہ گوشت والی بکری ہے، یہ یعنی ذبح کرنا گوشت کے لیے ہے۔ تو حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے تو قربانی کر لی ہے قبل ان اخرج الی الصلاۃ، نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہی، وعرفت ان الیوم، اور میں یہ سمجھا، اور عید کی قربانی سے پہلے، وعرفت ان الیوم، میں یہ سمجھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، فتعجلت، تو لہذا میں نے جلد بازی کی، فاکلت، یعنی جلدی سے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، پھر اس میں سے خود بھی کھایا اور اپنے اہل یعنی گھر والوں کو، و جیرانی، اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ جیران پڑوس کو کہتے ہیں، جیرانی یا ضمیر نسبت کی ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے پڑوس والوں کو کھلایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک شاۃ لحم، کہ یہ تمہاری شاۃ لحم ہے، یعنی یہ تمہارا قربانی کرنا یہ جو ہے گوشت والی بکری ہے، گوشت ہے۔ فقال، تو ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا،
ان عندی عناقا جزعتا، اے اللہ کے رسول، انہوں نے اشارہ کرتے کہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جزع، جو 2 گوشت والی بکریوں سے بہتر ہے۔ شاتئی، شاتن ایک بکری کو کہتے ہیں، شاتئی تثنیہ کا صیغہ ہے، تو 2 کے لیے آ جائے گا، 2 گوشت والی بکریوں سے زیادہ یہ خیرن بہتر ہے۔ فہل تجزئ عنی، کیا یہ ذبح کر دوں تو یہ میرے لیے کافی ہوگا؟ تجزئ، حل کیا یہ کافی ہوگا بکری کا بچہ عنی میری طرف سے؟ قال نعم، آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، یعنی تمہاری طرف سے کافی ہوگا، لیکن ولن تجزی عن احد بعدک، تیرے علاوہ تیرے بعد کسی کی طرف سے بھی بکری کا ایک بچہ ذبح کرنا کافی نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث میں جو صحابی حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بکری کا بچہ ہے میرے پاس اور جزع ہے، یعنی 2 بکریوں کے گوشت سے بہتر، تو یہ بہتر اس اعتبار سے انہوں نے فرمایا، شارحین حدیث کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس بکری کے بچے کا گوشت کھانے والوں کے حق میں بہت عمدہ ہے، مزیدار ہے، لذیذ ہے۔ یا یوں کہیں کہ چونکہ آپ علیہ السلام نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تھی، اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ قربانی نہیں بلکہ شات لحم ہے، بکری والا جو ہے وہ گوشت والی بکری ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک بکری ہے جو اگرچہ عمر میں تو چھوٹی ہے، لیکن میری پہلی قربانی کی بکری سے گوشت میں اور صحت مند اور موٹا تازہ ہونے کے اعتبار سے تقریباً دگنی ہے، تو کیا اس کی قربانی میں اگر کر دوں تو کیا میرے لیے کافی ہو جائے گی قربانی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم، یعنی تیرے لیے تو کافی ہو جائے گی، یکفی کا، اور تیرے علاوہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ تو بظاہر لگتا ایسا ہے کہ یہ جزع من المعز ہوگا، معز بھیڑ کو کہتے ہیں، بھیڑ دمبا، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے جواز کو ان کے ساتھ مقید فرما دیا، یعنی اگر وہ عمر کا کم ہے مگر تمہارے لیے اس کی قربانی کرنا جائز ہے، لہٰذا یہ جواز، یعنی چھوٹے بچے کا ذبح کرنا جو صحت مند موٹا تازہ ہو، انہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص ہوگا، ہر مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ سنن ترمذی شریف میں بھی یہی روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقام خالی فقال یا رسول اللہ هذا یوم اللحم فیہ مکروہ وانی عجلت نسکینی، کہ یا اللہ کے رسول یہ گوشت کا دن ہے، یہ گوشت کا دن ہے، فیہ مکروہ، تو اس میں یہ کراہیت ہے، تو میں نے جلدی کر دی میں نے اپنی قربانی کرنے میں، اور آخر میں کیا یا رسول اللہ عندی عناق لبن یا خیر من شاتی لحم، کہ میرے پاس ایک جو ہے وہ بکری کا بچہ ایسا ہے، شات اللحم یعنی دودھ دینے والی بکری، عناق تو دودھ پیتا جو ہے وہ بکری کا دودھ پیتا بچہ ہے جس کا ابھی فطام نہیں ہوا، جو بہت عمدہ ہے، اور ایک یہ کہ بڑی، یا پھر اس سے عتاق و لبن سے یہ مراد ہے عناق لبن، کہ عناق لبن بڑی عمدہ نسل کی بکری کا بچہ ہے جو بہت دودھ دینے والا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، ایک اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انہا مربات لبن، یہ اس کو خوب دودھ پلا پلا کر پرورش کر کے پالا گیا ہے، یعنی صحت مند، اچھا موٹا تازہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ ترمذی شریف کی اس روایت میں یہ ہے ھذا یوم اللحم فیہ مکروہ، اس کا مطلب یہ بیان ہوا کہ آج کے دن یعنی قربانی کے دن صبح صبح کے وقت تو گوشت پسند کیا جاتا ہے اور مرغوب ہوتا ہے، اور دیر ہونے کے بعد تو ناپسندیدہ ہوتا ہے اور مرغوب نہیں ہوتا طبیعت کے لیے، اس لیے میں نے سوچا کہ قربانی جلدی کر لوں، لہٰذا صبح سویرے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تاکہ لوگ اس کو شوق اور رغبت کے ساتھ کھائیں۔
ویسے فی نفس اس روایت میں جو اس میں روایات مختلف ہیں، مسلم شریف کی بھی روایت ہے۔ اب اس میں ایک یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کا وقت جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اس حدیث پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، جس باب کا نام رکھا باب ما جاء فی الذبح بعد الصلاۃ۔ تو اس میں امام ترمذی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی پر عمل بھی کیا جاتا ہے کہ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ قربانی عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حنفیہ کا مسلک قربانی کے وقت کے بارے میں یہ ہے کہ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کو صبح صادق ہونے پر شروع ہو جاتا ہے، چاہے قربانی کرنے والے شہر کے رہنے والے ہوں یا اہل القریہ دیہات کے رہنے والے ہوں۔ لیکن شہر کے رہنے والے جن کو اہل مصر سے مراد ملک مصر نہیں ہے بلکہ شہر مراد ہے، کوئی بھی دنیا کا شہر، تو شہر والے جو ہوں گے ان کے لیے ایک شرط اضافی یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے، اس پر تقدیم جائز نہیں ہے، یعنی نماز عید سے پہلے قربانی کر دینا جائز نہیں ہے۔ اور البذل المجود جو کتاب ہے اس میں شوافع اور حنابلہ کا مسلک، اس میں اہل القریٰ والمصر دونوں کے حق میں لکھا ہوا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد اتنا وقت گزر جائے جس میں عید کی نماز اور خطبہ پڑھا جا سکتا ہے، چاہے نماز ادا کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو، نماز اور خطبے کے بقدر وقت گزر جائے، بس اتنے وقت کا گزرنا کافی ہے۔ اگلا باب ہے باب ما یکرہ من الضحایا، وبه قال حدثنا حفص بن عمر النمری قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فیروز قال سألت البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ما لا يجوز في الأضاحية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال 4 لا تجوز في الأضاحية: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص. فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عبید بن فیروز رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ان جانوروں کے بارے میں ما لا یجوز فی الاضاحیہ، جو قربانی میں جائز نہیں، یعنی جن کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ فقال، تو فرماتے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قام فینا رسول اللہ، کہ ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قامہ کھڑے ہوئے، وَأَصَابِعِي أَقْصَرَ مِنْ أَصَابِعِهِ، اور میری انگلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے زیادہ کوتاہ اور گھٹیا ہیں، وَأَنَامِلِي، اور میری انگلیوں کے پورے آپ علیہ السلام کی انگلیوں کے پوروں سے زیادہ کوتاہ اور گھٹیا ہیں۔ فقال، تو فرمایا حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 4 لا تجوز فی الاضاحیہ، کہ 4 قسم کے جانور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو قربانی میں جائز نہیں ہیں، یعنی ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ العوراء، ایک عورا جس کا عور بالکل واضح ظاہر ہو، یعنی عورا کا مطلب ہے کانا، جس کی ایک آنکھ خراب ہو، اس آنکھ سے بالکل نظر نہ آتا ہو اور آنکھ کا خراب ہونا نظر بھی آ رہا ہو۔ والمریضہ، اور وہ جانور
نمبر 2 جو ہے وہ مریض جانور جس کا مرض صاف واضح ظاہر ہو، والعرجا اور وہ لنگڑا جانور کہ بین ضلعها جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، والکبیرۃ اللاتی اور وہ بڑا جانور جو اس قدر بوڑھا ہو چکا ہو کہ یعنی وہ بڑا جانور کہ جو بوڑھا ہو چکا ہو یعنی اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ قال تو عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا فإنی اکرہ کہ میں ناپسند کرتا ہوں اس بات کو کہ ان یکون فی السن نقص کہ جانور جو ہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یعنی کم عمر ہو، اس کی عمر میں نقص ہو یعنی کم عمر ہو۔ تو حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تجھے پسند نہیں اس کو چھوڑ دے اور اس کو کسی پر حرام مت کر۔ کسی پر حرام مت کر کیا مطلب؟ یعنی دوسروں کے لیے ناجائز قرار نہ دے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر 4 قسم کے جانور ایسے بتائے گئے ہیں کہ جن جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 کیا بتایا ہے؟ اس سے پہلے یہ بات بتائی کہ اصابعہ اکثر من اصابعہ، یہاں چونکہ نبی علیہ السلام نے غالباً ہاتھ مبارک سے ایسے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں، تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے بھی انگلیوں سے اشارہ فرمایا، تو وہ جو انگلیوں سے ایسے کر کے اشارہ فرمایا تو اس میں ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ میری انگلیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے بہت کوتاہ اور گھٹیا ہیں، اور میری انگلیوں کے جو پورے ہیں یہ پورے تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی انگلیوں کے پوروں سے بہت کوتاہ اور گھٹیا ہیں، بہت کوتاہ اور گھٹیا ہیں۔ تو پھر انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا 4 قسم کے جانور جن کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ ایک عورا سے مراد وہ ہے کہ جس کی ایک آنکھ وہ کانی ہو، یعنی خراب ہو، اس سے نظر نہ آتا ہو بالکل، تو اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ دوسرا وہ جانور جو بیمار ہو، اور اگر جانور دونوں آنکھوں سے اندھا ہو تو اس کی قربانی تو پھر بطریق اولا ناجائز ہے، کیونکہ جب ایک آنکھ ایسی خراب کہ اس سے نظر نہیں آتا تو قربانی جائز نہیں، تو 2 آنکھیں خراب ہوں نظر بالکل نہ آتا ہو تو وہ تو اندھا جانور کہلائے گا، اس کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ والمریضہ اور وہ جانور جو مریض ہو، جس کا مرض بالکل واضح ہو، صاف نظر آتا ہو، ظاہر ہو، تو ایسا جانور جس کا مرض واضح ہو اس سے مراد وہ جانور ہے التی لا تعتلف جس نے مرض کی وجہ سے وہ کھانا پینا چھوڑ دیا ہو، گھاس وغیرہ کھانا یہ یا چرنا اس کو کہتے ہیں کہ جنگل میں چل پھر کے جانور جو گھاس کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں چرنا، وہ اس نے چھوڑ دیا ہو، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرا عرجا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، ٹھیک ہے، یعنی عرج بمانا بین ارجھا، اس سے مراد وہ جانور ہے التی لا تمشی الی المنسک کہ جو قربانی کرنے کی جو جگہ ہے مذبح وہاں تک جانے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو، یہ ہے عرجا جانور، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ عرجا کے مصداق میں ہے کہ اس سے کس قسم کا عرجا مراد ہے، اس میں جو کچھ مختصر ائمہ کا اختلاف ہے۔ چوتھی جو قسم ہے وہ ہے القبیرہ یعنی بوڑھا جانور، لمبی عمر والا، جو ہڈی کے اندر کا گودا خشک ہو چکا ہو، یعنی اتنا بوڑھا کہ جس کی ہڈیوں میں اب گودا بھی نہ رہا ہو، تو اس جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد والی روایت میں ہے کہ میں نے، یعنی یہ جو راوی ہے نا عبید بن فیروز، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا فإنی اکرہ، میں نے کیا عرض کیا کہ میں قربانی کے جانور میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں، اچھی نہیں سمجھتا قربانی کے جانور میں کہ وہ عمر میں کم عمر ہو۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے،
جو تمہیں پسند نہیں، ماں کرے تھا جو تم ناپسند کرتے ہو، یعنی پسند نہیں ہے فتح ہو اس کو چھوڑ دو، یعنی نہ کرو قربانی، لیکن دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ یہ منع نہ کرو، دوسرے لوگوں کو ان کے لیے ناجائز قرار نہ دو۔ یہاں جو فی سن نقصن، اس سے مراد جو ہے وہ نقص شرعی نہیں ہے، نقص شرعی یعنی شرعی طور پر جو عمر کی مقدار ہے نا وہ مراد نہیں ہے، وہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے شرعاً۔ اگر عمر کم ہو، مثلا بکری 1 سال سے کم ہو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، گائے 2 سال سے کم ہو، بھینس 2 سال سے کم ہو، مذکر یا مونس، اونٹ 5 سال سے کم ہو، وہ تو کسی کے نزدیک بھی شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعاً نقص ہے عمر کے اندر۔ لیکن یہاں جو فی سن نقص ناپسندیدہ ہے، اس نقص یعنی کمی سے مراد وہ ہے جو بظاہر دیکھنے کے لحاظ سے اور عرف کے لحاظ سے نظر آتا ہو، یعنی جانور کی عمر تو پوری ہے لیکن دیکھنے میں وہ پوری عمر والا لگتا نہیں، پوری عمر والوں میں چھوڑو تو ان کے برابر لگتا نہیں ہے، تو یہ عرف کے لحاظ سے ہے۔ مثلا 1 سال کی بکری ہے، اب یہ عرف میں کم سن ہے لیکن شرعاً قربانی کے قابل ہے، تو لہذا اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جاننا کہ جو 4 قسمیں ہیں اس حدیث میں بیان ہوئی، ان کی قربانی چاروں ائمہ کرام کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے، ناجائز ہے یا کچھ کے نزدیک جائز ہے، اس میں آپس میں اختلاف ہے۔ بہرحال اکثر علماء اس جانور سے منع کرتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی قربانی یعنی جن کے اندر یہ 4 قسم کے عیوب میں سے کوئی آ جائے عیب، تو علماء کا اجماع اسی بات پر ہے کہ ان عیوب کا ہونا لا یضر، نقصان نہیں دیتا، ہو جائے، لیکن بہرحال بہت سارے علماء، اکثر علماء جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس سے منع کرتے ہیں کہ جس جانور میں ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی کمی آ جائے تو اس میں قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔